الرحیم واذکروا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں، فمن تعجل، پس جو جلدی چلا جائے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر، اور جو دیر سے جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى، یہ اس کے لیے ہے کہ جو ڈرے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، واذکروا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، واذکروا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں، فمن تعجل، پس جو جلدی چلا جائے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر، اور جو دیر سے جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى، یہ اس کے لیے ہے کہ جو ڈرے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کو تم اسی کی طرف، بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ایام تشریق کے 3 دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، نمازوں کے بعد، قربانی کے وقت، رمی جمار کے وقت وغیرہ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ایام تشریق کے 3 دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، نماز کے بعد، قربانی کے وقت، رمی جمار کے وقت وغیرہ۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، ومن تأخر فلا اثم علیہ، مینا میں 3 دن گزارنا سنت ہے، اس دوران جمرات کو کنکریاں مارنا واجب ہے، 12 تاریخ کے بعد مینا سے چلے جانا جائز ہے، 13 تاریخ تک رکنا ضروری نہیں ہے، اگر رک گیا تو 13 تاریخ کی رمی کر کے واپس جا سکتا ہے۔ مینا میں 3 دن گزارنا سنت ہے، اس دوران جمرات کی کنکریاں مارنا یہ واجب ہے، 12 تاریخ کے بعد مینا سے چلے جانا جائز ہے، 13 تاریخ تک رکنا ضروری نہیں ہے، اگر رک گیا تو 13 تاریخ کی رمی کر کے واپس جا سکتا ہے۔ لمن اتقى، یہ احکام اس کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرے، کیونکہ وہی اس سے نفع مند اور بہراور ہوگا۔ لمن اتقى، یہ احکام اس کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرے، کیونکہ وہی اس سے نفع مند اور بہراور ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی کہتے ہیں واجبات کو ادا کرنا اور محرمات سے بچنا، اتقوا امر ہے، اور پیچھے جو لمن اتقى گزرا وہ ماضی ہے، لہذا کوئی تکرار نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی کہتے ہیں واجبات کو ادا کرنا اور محرمات سے بچنا، اتقوا امر ہے، اور پیچھے جو لمن اتقى گزرا وہ ماضی ہے، لہذا کوئی تکرار نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ تقوی کے امر کی تاکید ہے، کیونکہ جو یہ جان لے کہ حشر نشر ہوگا، حساب ہوگا، اس کے بعد جنت یا جہنم ہے، تو یہ بات تقوی کا قوی داعیہ اور قوی سبب ہوگی۔ مطلب ہے یہ جان لو کہ تم سب اس کے پاس جمع ہوگے اور وہ تمہیں اعمال کا بدلہ دے گا۔ حشر کہتے ہیں موقف کی طرف جانا، اور الہ کا مطلب ہے تم وہاں جاؤ گے جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہ ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ تقوی کے امر کی تاکید ہے، کیونکہ جو یہ جان لے کہ حشر نشر ہوگا، حساب ہوگا، اس کے بعد جنت یا جہنم ہے، تو یہ بات تقوی کا قوی داعیہ اور قوی سبب ہوگی۔ مطلب ہے یہ جان لو تم سب اللہ کے پاس جمع ہوگے، وہ تمہیں اعمال کا بدلہ دے گا۔ حشر کہتے ہیں موقف کی طرف جانا، اور الہ کا مطلب یہ ہے کہ تم وہاں جاؤ گے جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں ہوگا۔ اور لوگوں میں سے ایک وہ ہے من یعجبک، کہ اچھی لگتی ہیں آپ کو، قولہ، اس کی باتیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، علی ما فی قلبہ، اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، وہو ألد الخصام، حالانکہ وہ بڑا سخت جھگڑالو ہے،
ومن الناس اور لوگوں میں سے ایک وہ ہے من یعجبک کہ اچھی لگتی ہیں آپ کو قولہ اس کی باتیں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویشہد اللہ اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے علی ما فی قلبہ اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے وہو الد الخصام حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے ومن الناس من یعجبک قولہ شان نزول یہ ہے کہ اخنس بن شریف بدر کے دن 300 آدمی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے ہٹ گیا تھا۔ یہ اچھا بولتا تھا، خوبصورت شکل کا مالک تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، قسمیں کھا کر باور کراتا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نرمی فرماتے، حقیقت میں وہ منافق تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کو اس اخنس کی بات اچھی معلوم ہوتی ہے۔ فی الحیات الدنیا یہ کس کے متعلق ہے؟ دو قول ہیں۔ نمبر ایک، یہ یعجبک کے متعلق ہے، مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی بات آپ کو دنیا میں اچھی لگتی ہے کیونکہ فصیح و بلیغ ہے اور عمدہ کلام کرتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قولہ کے متعلق ہے، مطلب یہ ہے اس کا باتیں کرنا دنیاوی غرض کے لیے ہے اور یہ باتیں فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ فی الحیات الدنیا یہ کس کے متعلق ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، یہ یعجبک کے متعلق ہے، مطلب ہے اس شخص کی بات آپ کو دنیا میں اچھی لگتی ہے کیونکہ فصیح و بلیغ ہے اور عمدہ کلام کرتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قولہ کے متعلق ہے، یعنی اس کا باتیں کرنا دنیاوی غرض کے لیے ہے اور یہ باتیں فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ قسم کھاتا ہے اور اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ زبان کے مطابق ہے۔ کہتا ہے اللہ کی قسم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ قسم کھاتا ہے اور اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ زبان کے مطابق ہے۔ کہتا ہے اللہ کی قسم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اس میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، الد صفت ہے جیسے احمر صفت ہے، اور خصام مصدر ہے اور خصومت کے معنی میں ہے۔ معنی ہے شدید فی الخصومت سخت جھگڑالو ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اس میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ الد صفت ہے جیسے احمر صفت ہے اور خصام مصدر ہے خصومت کے معنی میں، معنی ہے شدید فی الخصومت سخت جھگڑالو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ الد اسم تفضیل ہے بمعنی اشد اور خصام خصم کی جمع ہے بمعنی جھگڑالو، جیسے بحار بحرن کی جمع ہے۔ یہاں پر کچھ حذف ہے، اصل کلام ہے الد ذوی الخصام، یعنی جھگڑا کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ سخت جھگڑالو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ الد اسم تفضیل ہے بمعنی اشد اور خصام خصم کی جمع ہے بمعنی جھگڑالو، جیسے بحار بحرن کی جمع ہے۔ تو یہاں پر کچھ حذف ہے، اصل کلام ہے الد ذوی الخصام، یعنی جھگڑا کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ سخت جھگڑالو۔ اللہ اور جب وہ لوٹتا ہے سعی فی الارض تو دوڑ دھوپ کرتا ہے زمین میں لیفسد فیہا تاکہ اس میں فساد مچائے، ویہلک الحرث اور تباہ کرے کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، واللہ لا یحب الفساد اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے فساد کو۔ وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ مڑتا ہے، جب وہ لوٹتا ہے سعی فی الارض تو دوڑ دھوپ کرتا ہے زمین میں لیفسد فیہا تاکہ اس میں فساد مچائے، ویہلک الحرث والنسل اور ہلاک کرے تباہ کرے کھیتی کو اور نسل کو، واللہ لا یحب الفساد اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے فساد کو۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ شان نزول کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اخنس اور ثقیف کے درمیان کچھ جھگڑا چل رہا تھا۔ اخنس نے ان پر حملہ کیا، ان کی کھیتیاں جلا ڈالیں اور مویشی ہلاک کر دیے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اخنس کا ایک مقروض تھا، طائف جا کر قرض کی واپسی کا تقاضا کیا،
وہاں جا کر اس کی کھیتیاں جلائیں اور اس کی ایک گدھی کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اخنس مدینہ منورہ آیا، مسلمانوں کے پاس چکنی چپڑی باتیں کیں، اپنے ایمان کا جھوٹا اظہار کیا، واپسی پر راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں جلا ڈالیں اور ان کے مویشیوں کو ذبح کر دیا۔ یہ آیات اسی پس منظر میں پھر نازل ہوئیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے، اس پر اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچو۔